گزرے کچھ دن اس کی زندگی کے بدترین دن تھے۔ ان دنوں میں اس نے اپنی محبت کی جدائی برداشت کی تھی اور وہ سارے فیصلے اکیلے کیے تھے جن کی وجہ سے آج وہ خود سے ہی نفرت کرنے لگی تھی۔ لیکن اب بھی اس کے ارد گرد وہ تمام لوگ موجود تھے جو اس سے محبت کرتے تھے، اس کا خیال کسی قیمتی چیز کی طرح رکھ رہے تھے۔ وہ اب ہر وقت ایک ہی بات سوچتی رہتی تھی، کاش وہ کبھی اس حاشر سے نہ ملی ہوتی، کاش وہ اس رات شانزے کی بات سن لیتی، کاش اس نے عثمان پہ بھی اعتبار کیا ہوتا۔ خاموش آنسو اس کی آنکھوں سے ہوتے ہوئے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ چھت کی طرف دیکھتی، تب چونکی جب کسی کی نرم انگلیوں کا احساس اسے اپنے چہرے پہ ہوا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ شکر ہے تمہاری جان بچ گئی ہے، عزت بچ گئی ہے۔ اب تم کب تک یہاں رہو گی؟ کیا تمہارا یہاں دم نہیں گھٹتا؟ ٹھیک ہو جاؤ اور اپنے گھر جاؤ۔ رحمت آپا اس سے باتیں کرتی رہتی تھیں، لیکن وہ بس خالی آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ وہ کس گھر میں جائے جو گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا؟ اس کی دائیں جانب شانزے کھانا برتن میں نکال رہی تھی جو کہ شاید رحمت آپا ہی لے کر آئی تھیں۔ عائزہ اٹھو، تھوڑا سا کھانا کھا لو، شکر ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، تم بالکل ٹھیک ہو۔ شانزے اس کی کمر کے پیچھے تکیے سیٹ کرتی اسے بٹھا رہی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد پہلے تو وہ بہت چیختی تھی، کبھی کبھی تو وہ بلند آواز میں روتی رہتی تھی ولید کو یاد کر کے، اور اب تو وہ بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی، اکثر خالی نظروں سے سب کے چہروں کو تکتی رہتی۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی تھی۔ اس کی حالت ولید کی موت کے صدمے اور حاشر کی وجہ سے تھی۔ وہ خود کو مجرم سمجھتی تھی۔ شانزی اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتی رہتی تھی۔ اس کی شوخ و چنچل سی بہن کس قدر اذیت کا شکار تھی۔ کل ہی عثمان نے اسے ولید کے زندہ ہونے کے بارے میں بتایا تھا، لیکن ابھی عائزہ خود اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ ولید کا خیال رکھ سکے۔ رحمت آپا عائزہ کو سوپ پلا رہی تھیں، وہ ساتھ میں باتیں بھی اس سے کر رہی تھیں، لیکن وہ کسی روبوٹ کی طرح چپ چاپ سوپ پی رہی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شاید میں پاگل ہو جاتی اور عائزہ سے پہلے پاگل خانے پہنچ جاتی۔ اگر حالات مختلف ہوتے تو شاید وہ عائزہ کے ساتھ مل کر اپنی اس فضول سوچ پر زور سے ہنستی۔ آخری دفعہ وہ تب ہنسی تھی جب عائزہ خوش تھی، اور اب ایسے نہیں چل سکتا، مجھے عثمان سے بات کرنی ہوگی۔ کتنے دنوں سے وہ رات کو بھی ہاسپٹل میں ہی رک رہی تھی۔ کتنی مشکل تو عثمان اس کے پاس واپس آیا تھا۔ وہ بری طرح سے اسے یاد کر رہی تھی۔ اس کا دل عثمان کی باہوں میں قید ہونے کو کر رہا تھا۔ عائزہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ رحمت آپا چیزیں سمیٹ رہی تھیں اور وہ چیئر پہ بیٹھی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس طرح بیٹھنے سے اس کا جسم بھی درد کر رہا تھا۔ تبھی عثمان اندر آیا تھا۔ وہ گردن موڑے اسے دیکھنے لگی۔ وہ رحمت آپا سے ملتا ہاتھ میں پکڑی چیزیں بیڈ کے پاس رکھ رہا تھا۔ بیٹا تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اسے بھی ساتھ گھر لے جاؤ، بچی تھوڑا آرام ہی کر لے گی، کتنی تھکی تھکی لگ رہی ہے۔ میں آج یہیں رک جاتی ہوں، تم دونوں جاؤ۔ عثمان اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ جانا تو وہ بھی چاہتی تھی، لیکن وہ رکنا بھی چاہتی تھی، اور پھر ان کے بار بار کہنے پر وہ عثمان کے ساتھ چلی گئی۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی عثمان اس کا ہاتھ پکڑتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا، اور اس کے ہاتھ پکڑنے سے ہی اسے خود کے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کے ساتھ زندگی خوبصورت تھی، اور کیا چاہیے تھا۔ پینٹ ہاؤس کی بالکونی کا منظر بدل رہا تھا کیونکہ موسم خوشگوار ہو رہا تھا۔
سردیوں کی آخری شامیں چل رہی تھیں۔ آسمان پہ اڑتے پرندے جھنڈ کی صورت میں اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں بالکونی میں رکھے جھولے پہ وہ بیٹھیں آسمان کی طرف ہی دیکھ رہی تھیں۔ سنہرے بال ادھے بندھے ہوئے تھے اور کچھ آوارہ لٹیں چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ گہرے نیلے رنگ کا اسٹائلش ٹاپ پہنے، گلے میں مفلر ڈالے، وہ اپنی عمر سے بھی کئی گنا کم لگ رہی تھیں۔ تبھی چائے کی ٹرالی دھکیلتی زرین اندر داخل ہوئی۔ وہ ہلکے گلابی فراق میں ملبوس تھی، سیاہ بالوں کی ٹیل پونی کیے ہوئے تھی، جو کہ غالباً اس کی عمر کی لڑکیاں کرتی ہیں۔ اس کا ہیئر سٹائل، اس کی پرسنالٹی بالکل ویسی ہی تھی جیسی اس عمر میں کالج جاتی لڑکیوں کی ہوتی ہے۔ وہ سامنے بیٹھی چائے بنا رہی تھی، جبکہ مسز زارا اس کی ہر ایک حرکت کو بغور جانچ رہی تھیں۔ نہ جانے آریان نے اس لڑکی میں کیا دیکھا ہے۔ آنٹی آپ شوگر کتنی لیں گی؟ وہ چہرے پہ میٹھی مسکراہٹ سجائے ان سے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی اسے جواباً نو شوگر کہہ رہی تھیں۔ ارتضیٰ بھی جب ہنستا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اور آنکھوں کے ارد گرد ایک لائن سی بن جاتی ہے۔ اگر یہ سچ میں ارتضیٰ کی بیٹی ہوئی تو؟ وہ چائے کا کپ اٹھاتی ایک نظر اپنے پرس کو دیکھنے لگی، جس میں وہ کچھ چھپائے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھیں۔ زرین انہیں جب بھی دیکھتی ہر بار ان کی شخصیت کے سحر میں کھو جاتی۔ کوئی عورت اتنی حسین اور باوقار کیسے ہو سکتی ہے؟ سنو، کیا تمہارا آئی ڈی کارڈ وغیرہ بن گیا ہے؟ شاید اس کے آئی ڈی کارڈ پہ اس کے باپ کا نام معلوم ہو جاتا۔ نہیں، میں تو اگلے مہینے 18 سال کی ہوں گی، وہ معصومیت سے جواب دے رہی تھی، اور وہ دل میں ہی آریان کو کوسنے لگیں۔ ضروری تھا کہ وہ زندگی کے ہر پہلو پہ ان کے لیے ٹینشن کھڑی کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کروں گی آریان سے بات، وہ تمہارا آئی ڈی کارڈ جلدی بنوائے گا، لیکن تم یہ بات کسی اور کو مت بتانا کہ تمہارا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ وہ تو اتنے میں ہی خوش تھی کہ انہوں نے اسے اپنایا تو تھا۔ کافی ہوا چل رہی ہے، میرے بال چہرے پہ آ رہے ہیں، مجھے الجھن سی ہو رہی ہے، کیا تم مجھے اپنی کوئی ہیئر پن دے سکتی ہو؟ مسز زارا نزاکت سے چہرے پہ اڑتے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی شطرنج کی چال چل رہی تھیں۔ جی بالکل، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ انہوں نے اسے کوئی کام کہا تھا پہلی دفعہ۔ وہ آریان کی ماں تھیں، اسے ان کا دل جیتنے کے لیے کچھ بھی کرنا تھا۔ نہیں رکو بیٹا، مجھے جلدی ہے، میں تمہاری پن ہی لے لیتی ہوں، مسز زارا نے کہتے ہوئے آگے بڑھ کر زرین کے بالوں پہ لگی پن کو اس طرح اتارا کہ اس کے کچھ بال بھی پن کے ساتھ ہی کھینچتے ہوئے آ گئے۔ میں کرتی ہوں۔ بال کھینچنے پہ اسے درد ہوا تھا، وہ خود کرنا چاہ رہی تھی لیکن سو سوری، میں نے کبھی اس طرح کی پنس یوز نہیں کی نا، مجھے تو اسے اتارنا نہیں آتا۔ تم چلنا کسی وقت، تمہیں شاپنگ کرواؤں گی، وہ پن کو بالوں سمیت ٹشو میں فولڈ کرتی کہہ رہی تھیں اور بچی ہوئی چائے کو پینے لگیں، جبکہ زرین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ چائے کا خالی کپ میز پر رکھتی کہہ رہی تھیں، ساتھ میں ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھ رہی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ خوبصورت تھی، ان کی بہو کو خوبصورت ہونا بھی چاہیے تھا، لیکن ان کے سرکل میں آنے کے لیے اسے بہت گرومنگ کی ضرورت تھی۔ ان کی نظر اس کے گلے میں موجود نازک سی چین پر گئی، جس میں لگا ننھا سا ہیرا اپنے قیمتی ہونے کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ تو ایک نظر میں ہی اس کی ہاتھوں میں نظر آتی انگوٹھی اور بریسلٹ کی بھی قیمت کا اندازہ کر چکی تھیں۔ ان کے بیٹے نے اچھا خاصا پیسہ خرچ کیا تھا اس لڑکی پہ۔ زرین ان کی نظریں اپنی گردن پر محسوس کر کے نروس ہو رہی تھی۔
اس کی غربت یاد آتے ہی اس کے گال گلابی ہونے لگے تھے۔ اسے یاد تھا آریان نے اس کی گردن پر اپنے لبوں کی چھاپ چھوڑتے ہوئے یہ نازک سا پینڈنٹ اس کی گردن میں پہنایا تھا۔ اوکے، اب میں چلتی ہوں، بائے۔ مسز زارا اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بغور دیکھ رہی تھیں۔ وہ پن کو پرس کے اس حصے میں ڈالتی کھڑی ہوئی تھیں جس میں وہ پہلے سے ہی کچھ چھپائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ آپ دوبارہ کب آئیں گی؟ وہ انہیں کھڑے ہوتے دیکھ کر پوچھ بیٹھی تھی، لیکن اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا تو جلدی سے جبکہ وہ اس پہ ایک نظر ڈالتی، آنکھوں پہ گلاسز لگاتی باہر نکلتی گئیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ان کی پرسنالٹی سے بہت سی لڑکیاں متاثر ہو جاتی تھیں، لیکن اگر ان کی بہو اس طرح متاثر ہوتی ہے تو اچھی بات نہیں تھی۔ اس طرح تو وہ ان کے سرکل کی ہر چوتھی عورت سے متاثر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر سوہا کے کلینک چلو، گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ ڈرائیور کو کہہ رہی تھیں۔ وہ ان عورتوں میں سے ہرگز نہیں تھیں اپنے بیٹوں کی پسند میں رکاوٹ بنتی تھیں۔ یہاں سے دور ایک کیفیٹیریا میں بیٹھا ایک شخص جو سر پہ ٹوپی پہنے اور چہرے پہ ماسک لگائے ہوئے تھا، شام کے گہرے سائے میں دور سے دیکھنے پہ وہ کوئی عام سا پارٹ ٹائمر لگ رہا تھا۔ دفعتاً دور سے چلتا ایک اور شخص اس کے پاس آتا بیٹھ گیا جس نے لانگ ہوڈی پہن رکھی تھی۔ اس کے پاس بیٹھتے ہی اس نے ایک کاغذ حاشر کی جانب کھسکایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اور تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ حاشر ارد گرد دیکھتا اپنا ماسک اتارتا دلاور کی طرف جھکتا کہہ رہا تھا۔ یہ وہ ہے جس کے بعد تم مجھے قتل کرنے کی بجائے سچ میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہو جاؤ گے۔ دلاور اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں اس دن فارم ہاؤس پہ بھی کہا تھا کہ میرے باپ کو نکالنے میں مدد کرو اور زرین کو مجھے لا کر دو۔ اس کے بعد مونا کو بھی مار دو، وہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ حاشر پہلے فارم ہاؤس پہ کی جانے والی ملاقات کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا جس میں دونوں کے درمیان ڈیل ہوئی تھی، لیکن دلاور مونا کو ساتھ لے کر ملک سے جانا چاہتا تھا۔ ولید زندہ ہے اور اس ایڈریس پہ ہے۔ مونا نے اسے وہاں رکھا ہے اس رات سے لے کر اب تک، لیکن مونا کو تم کچھ نہیں کہو گے۔ یاد رکھو میں نے تمہیں ولید کا بتایا ہے۔ دلاور کی بات سن کر حاشر کچھ لمحوں تک تو کچھ بول ہی نہیں سکا تھا۔ وہ زندہ ہے؟ کیسے؟ تم نے خود بتایا تھا مجھے کہ وہ مر گیا ہے۔ تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہو سکا، نہ تم ولید کو مار سکے نہ تم سکندر کو مار سکے۔ ولید کی موت کے نام پہ تم نے مجھ سے کتنا پیسہ لیا تھا، میری گاڑی تک تم نے لے لی۔ حاشر کی تو جان پہ آ گئی تھی۔ ولید کے زندہ ہونے کا مطلب وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ سب پتا ہے، اب وہ دونوں بچ گئے ہیں تو میرا قصور نہیں، لیکن اگر تم اس پہ سائن کر دو اور مونا مجھے دے دو تو سارے کام کر دوں گا۔ دلاور اس کی طرف ایک کاغذ بڑھاتا بولا تھا۔ وہ ایک بلینک چیک تھا۔ حاشر چیک کی طرف دیکھتا سامنے بیٹھے دلاور کو گھور رہا تھا جو کہ کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے ابھی کے ابھی مار دے۔ اور سنو حاشر، اگر تم کچھ بھی مجھ سے چھپ کے میرے خلاف کرو گے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تمہاری قسمت ویسے بھی آج کل اچھی نہیں چل رہی، پتہ تو ہوگا نا۔ دلاور اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اسے پتا تھا حاشر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، جس دن تم نے میرے سارے کام کر دیے اس دن یہ چیک سائن ہو جائے گا۔ آخر کو تمہارا کیا پتا پہلے کی طرح کوئی بھی کام نہ کر سکو۔ اب تم اعتبار کے قابل تو ہو نہیں۔ سامنے بیٹھا شخص بھی حاشر تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس کی باتوں میں نہیں آنے والا تھا۔ اور ہاں، وہ لڑکی جو ولید کی بیوی ہے نا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اور وہیں آریان کی بیوی آتی جاتی رہتی ہے۔ نزدیک ہی آریان کے پینٹ ہاؤس میں رہتی ہے۔ بظاہر تو کوئی زیادہ سیکیورٹی نہیں ہے،
پینٹ ہاؤس کا ایڈریس تمہیں میسج کر دیا ہے۔ ویسے تو تمہیں آج میں یہی اپڈیٹ دینے آیا تھا، اس لیے اب تم چپ چاپ 5 کروڑ کا چیک سائن کر دو۔ دلاور حاشر کے اوپر جھکتا ایک ایک لفظ پر زور دیتا کہہ رہا تھا اور حاشر مجبوراً چیک سائن کر رہا تھا۔ وہ ہر ایک کو دیکھ لے گا، یہ صرف انویسٹمنٹ ہے جو وہ ابھی کر رہا تھا، وہ ان سے سود سمیت سب واپس لے گا۔ دلاور جا چکا تھا، جبکہ وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اسے ہر حال میں زرین چاہیے تھی۔ آریان شروع سے ہی اس سے 2 قدم آگے ہوتا تھا، ہمیشہ ہر اچھی چیز اس کی کیوں ہوتی تھی، لیکن اس بار نہیں۔ اس کی ناک کے نیچے سے وہ زرین کو بھی حاصل کرے گا اور ولید کو بھی مار دے گا۔ دوسری طرف مسز زارا پرس میں سے پلاسٹک بیگ میں پڑا ہوا ایک کپ میز پر رکھ رہی تھیں اور دوسری جگہ زرین کی دی ہوئی ہیئر پن، جبکہ سامنے بیٹھی ڈاکٹر دونوں چیزوں کو پلاسٹک بیگ میں محفوظ کر رہی تھیں۔ زارا، 2 دن بعد اس کی رپورٹ تمہیں مل جائے گی، لیکن کیا تمہیں یقین ہے کہ اس لڑکی کا تعلق واقعی میں ارتضیٰ سے ہوگا؟ ایک جیسے نام، ملتی جلتی شکلیں، مسکرانے کے انداز بہت سے لوگوں کے ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر سوہا ان کی دوست تھیں، دونوں ایک دوسرے کو 20 سال سے جانتی تھیں۔ ہاں، اسی لیے تو تمہارے پاس دونوں کی فنگر پرنٹس لے کر آئی ہوں۔ تو مجھے کنفرم کرو، کیونکہ اگر یہ بات سچ بھی ہے تو بھی اسے بتانا اتنا آسان نہیں ہے۔ مسز زارا گرین ٹی کا سپ لیتی اسے سب بتا رہی تھیں، ارتضیٰ کی آمد کے بارے میں بھی۔ وہ سب باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتی تھیں۔ وہ اس وقت ڈرائیو کر رہا تھا۔ صبح سے وہ گھر سے نکلا تھا اور اب رات ہونے کو آئی تھی۔ ابھی کل تو ارتضیٰ افندی ان کے گھر آیا تھا، اب تو بابا نے بھی اسے قبول کر لیا تھا، لیکن پھر بھی ایک چبھن سی اس کے اندر نہ جانے کیوں اٹھ رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ ابھی تک اسے ارتضیٰ کے بارے میں مکمل طور پر پتہ نہیں چلا تھا۔ کل رات ہی وہ فیصلہ کر چکا تھا، اسے خود ہی ارتضیٰ کے بارے میں پتہ چلوانا تھا۔ وہ یہ کام پہلے بھی تو کئی بار کر چکا تھا، اس کے لیے یہ مشکل نہیں تھا۔ آریان خانزادہ کے لیے کبھی کچھ مشکل نہیں رہا۔ ارتضیٰ ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، باپ کے دوست کی مدد سے باہر جا پایا تھا، لیکن اس کی دشمنی شہر کے بڑے جاگیردار سائیں مہتاب سے کیسے ہو گئی؟ اس کے گاؤں میں ہر کوئی الگ کہانی سنا رہا تھا۔ کوئی کہتا کہ اس نے ان کی لڑکی کو بھگا کر شادی کی، اس لیے انہوں نے اس کے سارے خاندان کو تباہ کر دیا۔ کوئی کہتا کہ اس کی بہن نے امیر شوہر پھنسانے کے چکر میں سارا گھر برباد کر دیا۔ لیکن ایک بات سب سے حیران تھی کہ مہتاب سائیں کے خاندان میں اب کوئی مرد نہیں بچا تھا، سب عورتیں تھیں۔ حیرانی تو اس بات کی تھی کہ ان کے خاندان کے سارے مرد ہی جرائم میں ملوث تھے۔ مہتاب سائیں کے بڑے بیٹے کو پولیس مقابلے میں گولی لگی اور ایک بیٹے کو ڈاکو نے سنسان علاقے میں پہلے لوٹا اور پھر مار دیا، اور تفتیش میں ثابت ہوا کہ چچا زاد بھائی نے ہی اسے مروایا تھا، اور چھوٹا بیٹا اپنے خاندان سمیت ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، اور سائیں مہتاب 2 سال پہلے ذہنی توازن کھونے کے بعد اپنی آخری سانسیں لیتا اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا، اور اب خاندان میں صرف مہتاب سائیں کی بیٹیوں کی اولادیں تھیں۔ مہتاب سائیں کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹ گیا تھا، لیکن کیسے؟ یہ وہ سوال تھا جو وہ خود بھی سوچ رہا تھا۔ آخر ارتضیٰ افندی اصل میں کیا تھا؟ گاؤں میں تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جسے مہتاب سائیں کے بڑے بیٹے نے چھین لیا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ کیا مام ڈیڈ کچھ نہیں جانتے، یا وہ بھی دھوکے میں تھے؟ ایک نظر ساتھ والی سیٹ پہ رکھی چیزوں پہ ڈالتا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا رہا تھا۔ اسے گھر پہنچنا تھا، جلدی مام ڈیڈ سے بہت ضروری بات کرنی تھی۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا تھا۔ کامران کی کال تھی۔ ہاں بولو، کچھ پتہ چلا؟
اس نے کچھ بتایا ہے یا نہیں؟ اس پر نظر رکھو۔ ایک لمحے کو ان کی طرف سے ایزی نہ ہونا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا جس کے جواب میں وہ کہہ رہا تھا، جب تک تمہیں حاشر کا پتہ نہ چل جائے ان دونوں پہ نظر رکھو۔ یہ دونوں ہی حاشر تک جائیں گے یا پھر حاشر ان دونوں تک خود آئے گا۔ صرف عثمان پہ مت رہنا، وہ مجبور ہے سب کچھ قانون کے مطابق کرنے کے لیے، اور قانون بہت وقت ضائع کرواتا ہے۔ ہمیں جلدی ان کے کیے کی سزا انہیں دینی ہے تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ اوکے، آ جاؤں گا، ڈونٹ وری۔ دوسری طرف سے پھر کچھ کہا گیا تھا جس کے جواب میں وہ کہتا، اسکرین پہ انگلی لگاتا کال بند کر چکا تھا، حاشر تم جلد ہی پکڑے جاؤ گے، مونا اور دلاور ہی تمہیں مجھ تک لائیں گے، میں تمہیں مجبور کر دوں گا۔ ایک نظر باہر ٹریفک پہ ڈالتا وہ اب ایک اور نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ چہرے پہ ایک پرکشش سی مسکراہٹ تھی۔ اس دشمن جان سے بات کرنے کو دل بے چین تھا۔ بیٹھ جاتے ہی اس کی مترنم آواز اس کے کانوں سے ہوتی ہوئی اس کے دل تک کو پرسکون کر گئی تھی۔ وہ دھیما دھیما ہنستا اس سے بات کرنے لگا۔ یکدم ہی گاڑی کے اندر ماحول خوشگوار ہو گیا تھا۔ باہر کے منظر بھی خوبصورت لگنے لگے تھے۔ کیا موم آئی تھی آج؟ وہ جو مسکرا رہا تھا زرین کی بات سنتے ہی چوکس سا ہو گیا۔ گاڑی کی سپیڈ بھی کم کر دی تھی۔ کیا تمہارا کلپ لے کر گئی ہیں؟ اور کیا کہا انہوں نے؟ ساری بات بتاؤ، کوئی ایک بھی بات نہ چھوڑنا، مجھے شروع سے آخر تک ساری بات بتاؤ۔ وہ اپنی ماں کو اچھے سے جانتا تھا۔ وہ کبھی بھی کوئی کام بنا کسی وجہ کے اور کبھی بھی وہ کسی سے بنا کسی مطلب کے نہیں ملتی تھیں۔ ان کے نزدیک ان کا ٹائم بہت اہم ہوتا ہے۔ زرین کی بات سنتے ہی اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں۔ اس کے لب بھنس گئے تھے، اسٹیئرنگ وہیل پہ دڑے ہاتھوں کی رگیں تن گئی تھیں۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، شاید وہ بھی اندازہ کر چکی تھی کہ وہ غصے میں ہے، اس لیے وہ اس سے پیار سے بات کر رہی تھی، اس سے ارد گرد کی باتیں کر رہی تھی۔ زرین، میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں، ابھی ایک ضروری کام آ گیا ہے۔ اپنا خیال رکھنا اور کھانا ٹھیک سے کھانا۔ رات کو دروازے کھڑکیاں چیک کر کے سونا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اکیلی ہے پینٹ ہاؤس میں۔ فون بند کرتے ہی وہ گاڑی کی سپیڈ واپس بڑھا چکا تھا۔ اسے کہیں جلدی جانا تھا، سارے حساب چکتا کرنے تھے۔ اس کی معصوم بیوی کی معصومیت سے کھیلنا اچھی بات نہیں تھی، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔